فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے میری بہنوں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے چینل پر بہترین اور شاندار تاریخی عورتوں کے واقعات کو پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بڑے ہی ایمان افروز واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ایمانی اور تاریخی عورتوں کے واقعات پیش کروں گا، جس کو سننے میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ تو میری ابھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں کہ یہ کہانیاں، یہ واقعات، داستان آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ آج میں آپ کو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ سناتا ہوں۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدا کے کافر کا برا ہو۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، کون سے خدا کا تم نے ذکر کیا؟ بولی، جس خدا کا پتہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرعون کی بیٹی طیش میں آ کر بولی، کیا تم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو اور میرے ابا کے خدا ہونے کا انکار کرتی ہو؟ بولی، بے شک تمہارا باپ جھوٹا ہے، خدا وہی ایک ہے جس نے مجھے، تجھے اور تمہارے باپ کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فرعون کی بیٹی غصے میں آ کر اپنے باپ کے پاس پہنچی اور سارا قصہ اسے سنا دیا۔ فرعون نے اس مومنہ لڑکی کو بلا کر پوچھا، کیا یہ بات سچی ہے جو میں نے اپنی بیٹی سے سنی ہے؟ بولی، بالکل سچ ہے، میں تجھے خدا ہرگز نہیں مانتی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ فرعون نے جلاد کو بلا کر اسے لیٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھکوا کر اسے سخت ایذا دی۔ پھر اس کی ایک دودھ پیتی بچی کو منگوا کر اس کے سامنے لٹا کر حکم دیا کہ ماں کے سامنے اس بچی کو ذبح کر دو۔ یہ منظر دیکھ کر مومنہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اسی وقت اس دودھ پیتی بچی کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور کہنے لگی، اے ماں، مت پریشان ہو، تو صبر و شکر کر، میں نے دیکھا ہے جنت تیرا جنت میں گھر۔ اے ماں، خبردار اپنا ایمان نہ چھوڑنا، صبر و شکر سے میری اور اپنی تکلیف برداشت کر، خدا نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں وہاں پہنچ کر ابدی راحت پالیں گے۔ چنانچہ ظالم نے دونوں کو شہید کر دیا۔ میری بہنوں، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ سب سے بڑی اللہ کی ایک نعمت استقامت بھی ہے۔ سینکڑوں جور و ظلم ہونے کے باوجود اپنے مسلک حق پہ ڈٹے رہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ خدا فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ 24ویں پارے 18ویں رکوع کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، اہل بیت اعظام اور ان کے صدقے میں اولیاء کرام، سچے مسلمان میں بھی استقامت پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام پر دشمنوں کے انتہائی مظالم ہوتے، مگر ان کا یہی نعرہ ہوتا تھا کہ جان جائے مال و دولت گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے۔ لیکن افسوس، آج کل برادری کی خوشی حاصل کرنے کے لیے شریعت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسلمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ، میرے عمل سے نہ بھائی خوش ہیں، نہ خویش و خوش ہیں، نہ باپ خوش ہیں، مگر میں سمجھا ہوں اس کو اچھا دلیل یہ ہے کہ آپ خوش ہیں۔ میری بہنوں، ہمیں اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ سب کچھ چلا جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ہر کچھ چھوٹ جائے، ایمان نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مال و دولت چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ساری دنیا لٹ جائے، ایمان نہیں لٹنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تدبیریں اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں مانگتی رہو کہ اللہ مجھے ایمان پہ رکھ، کیونکہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی ایک طرف کر دی جائے، ساری دنیا کی دولت بھی اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے اور ایمان جیسی قیمتی چیز کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تو ایمان کی قیمت ان
دنیا کی تمام دولت سے زیادہ ہوگی۔ میری بہنوں، آج جو پوری دنیا میں انتشار نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، بے چینی نظر آتی ہے، بے اطمینانی نظر آتی ہے، ایک طرح سے بے قراری نظر آتی ہے، آج جو مسلمان عورتیں غیروں کے ساتھ نعوذ باللہ اس کے دامن کو پکڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں ان کے ساتھ میں، ذرا سوچیں وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، نہ وہ دنیا کی رہتی ہیں نہ دین کی رہتی ہیں، آخرت میں اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ میری بہنوں، نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے، بلکہ آپ کو اپنے بہنوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے آس پڑوس میں رہنے والی بہنوں کی بھی ایمان کی فکر کیجئے، ان کو بچانے کی کوشش کیجئے، کالجوں، اسکولوں اور کہیں بھی پڑھنے والی لڑکیوں کے اوپر آپ توجہ رکھیے کہ ہماری بہن کہیں ایمان سے دور نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور اس کا اجر آپ کو دونوں جہان میں ملے گا۔ امید ہے کہ آج کی تاریخی واقعات بھی آپ نے اچھے سے سنے ہوں گے اور یاد بھی رکھا ہوگا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تاریخی واقعات میں پیش کرتا رہوں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔